السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ جی آج آپ کا ورک مجھے ملا تھا لیکن سب کا کام نہیں آیا، بہت کم بچوں کا کام آیا تھا اور کچھ بچوں کا کام ایسا تھا کہ نیٹ اینڈ کلین بالکل نہیں تھا۔ بیٹا ہم اتنی محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور سب کچھ تیار کر رہے ہیں اور صبح سے شام ہمیں ہو جاتی ہے آپ کی ویڈیو تیار کرنے میں، مگر آپ کی طرف سے کوئی اچھا آؤٹ پٹ نہیں مل رہا۔ تو کائنڈلی پلیز ذرا اس پر توجہ دیں، یہ آپ ہی کا کام ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کس طرح سے آپ کر پائیں گے آگے، پیپرز کیسے دیں گے؟ اور ورک جو ہے وہ آپ خود کریں، کسی سے مت کروائیں۔ یہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں، کام آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو آپ کیسے آپ کے مائنڈ میں بیٹھے گا؟ ٹھیک ہے، چلیں ہم پچھلے ورک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا پچھلا کون سا کام تھا؟ عوامی خدمت کے ادارے۔ عوامی خدمت کے ادارے میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جو فرحان کے جو ابو ہوتے ہیں وہ اچانک ان کا جو ہے میٹنگ ہوتی ہے، وہ اسلام آباد کے لیے چلے جاتے ہیں اور انہوں نے پاکستان ریلویز کی جو عمارت تھی وہاں انہیں لے کے جاتے ہیں، اور جو سارا پروسیس ہوتا ہے وہاں کا، جہاں وہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے، جیسے وہ دونوں اندر داخل ہوئے، جو بچوں کو اپنے وہ جو فرحان کے جو فادر تھے فرحان کو لے کے، تو وہاں کافی ہجوم ہوتا ہے اور مختلف کھڑکیوں سے لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے اگلے دنوں کے ٹکٹ بک کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ابو بھی راولپنڈی ایک میٹنگ میں جانے کے لیے ٹکٹ بک کرانے آئے تھے۔ وہ ایک قطار میں لگ گئے، جب وہ ٹکٹ لے کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے فرحان کا ہاتھ پکڑا اور ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ مطلب یہ کہ تمام وہ پروسیس تھا، پھر اس کو اپنے جو ان کے بہن بھائی وغیرہ تھے ان کو پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی دلائیں۔ عوامی خدمت کے ادارے میں بہت سارے اداروں کے بارے میں کا ذکر کیا گیا ہے، بہت سارے جن کے ریلویز جیسے سفری جو ہمارے ادارے ہیں، جیسے ٹرین ہے، جہاز ہے، بسز ہیں، ڈفرینٹ مختلف جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں وغیرہ ہیں جو عوام کو سفر کی سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عوام الناس کی خدمت میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان میں جو ہے ان کے والد صاحب سے جب گفتگو ہوتی ہے کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، تو فادر ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہاں، عوام کو صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پورے ملک میں محکمہ صحت کے تحت سینکڑوں ہاسپٹل، صحت کے مراکز اور گشتی شفاخانوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو جیسے چھیپا ایمبولینس ہے، ایدھی ایمبولینس ہے، اس طرح کے جو ایمبولینس ٹائپ کی ہوتی ہیں، اگر ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہیں تو وہ ایمبولینس وغیرہ پہنچ جاتی ہے۔ تو عوام کو تعلیمی سہولیات پہنچانے کے لیے محکمہ تعلیم کے زیر انتظام لاکھوں کی تعداد میں اسکول، ہزاروں کالجز، یونیورسٹیز اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، جو کہ گورنمنٹ لیول پر کم اخراجات پر آپ کو معیاری تعلیم جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں۔ تو عوامی سطح پر بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو عوام کی خدمت میں مامور ہیں۔ یہ تمام جو ہیں، جیسے اب عوام کی بہت ساری سہولیات ایسی ہیں، جیسے فوری طور پر بروقت اور سہل اندازی میں پہنچائے گئے بہت سارے ایسے کام، جیسے سرکاری طور پر ہمارے لیے بینکوں کا ایک نظام موجود ہے، جہاں ہم اپنی رقم کو نہ صرف محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ دنیا میں کسی کونے میں بھی رقم کو آسانی سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یعنی کہ منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ کام انتہائی برق رفتاری سے ہوتا ہے۔ آپ سم ٹائم آپ نے خود ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، اپنے پیرنٹس سے پوچھ لیں کہ وہ جیسے ایزی پیسہ کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں، یا پھر مختلف بینک کے ہی لے لیں آپ، اس کے تھرو آپ کے پاس فوراً سلپ ایک آ جاتی ہے، نمبر آ جاتا ہے، اور ایک آدھ دن میں آپ کو پیسے بھی اس طرح سے مل جاتے ہیں۔ یہ سارا وہ ہے۔ اور پھر ایک آتا ہے ڈاک کا جو محکمہ ہے وہ بھی سرکار کے ذمہ ہے، گورنمنٹ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، اسے پوسٹ آفس کہا جاتا ہے، اور پوسٹ کا جو ادارہ ہے محکمہ موصلات کے تحت ہوتا ہے۔ اس محکمے کے پاس ہزاروں ملازمین جو کیا کہتے ہیں مستعد اور تربیت یافتہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہوتے ہیں، جو انتہائی منظم مربوط طریقے سے کام کرتا ہے، یہ کہ منظم طریقے سے کام کرتا ہے، اور موصول ہونے والے خطوط کو ذمہ داری کے ساتھ مقررہ پتے پر پہنچا بھی دیتے ہیں۔ اس دوران وہ جو بچے تھے وہ ابو کے ساتھ باتیں کرتے کرتے پھر کلفہ کھا کے پھر آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ مختلف اداروں کے احوال وغیرہ بھی سناتے ہیں، اور پھر عوام کی جو سہولیات ہیں، سب سے جو مین جو عوام کی جو سہولت ہے، پانی، بجلی، گیس
کے محکمے بھی سرکاری سطح کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بتایا۔ پھر بجلی کے لیے وابڈا، ٹیلی فون کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن، گیس کے لیے سوئی سدرن اور سوئی ناردرن، جبکہ پانی کے لیے بھی ایک ادارہ واسا موجود ہے۔ ہمارے گھروں میں تمام سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام، اور پھر آ جاتے ہیں ہم صفائی کی طرف۔ تو شہر میں صفائی ستھرائی کی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے بلدیہ کا محکمہ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے شہر بھر کی گلیوں محلوں کی صفائی بھی کرائی جاتی ہے، اور صفائی کے بعد جمع ہونے والے کوڑے آلائشوں کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانے کا کام بھی یہی محکمہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر ایک ادارے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ شہریوں کو صحت عامہ اور بہتر ماحول کی فراہمی کا ہوتا ہے۔ گندگی سے پیدا ہونے والے مکھی مچھروں سے بچاؤ کے لیے سپرے کرانا، برسات کے دنوں میں پانی کی نکاسی کو ممکن بنانا، اور کھانے پینے کے لیے بازاروں میں بکنے والی اشیاء مثلاً دودھ، گوشت، کھانے اور سبزیاں، ان سب کی کوالٹی کو چیک کر کے خوراک کو بہتر انداز سے پہنچانا بھی اس ادارے کے فرائض میں شامل ہے۔ کون سا ادارہ؟ جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، بلدیہ کا جو محکمہ ہوتا ہے اس کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سڑکوں کی مرمت، تعمیر کے ساتھ ساتھ شہر کی تعمیر و ترقی کے منصوبے بنانا، اور اس پر عمل درآمد بھی تو اسی ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فرحان نے بھی تھوڑا سا حصہ لیا، تو 100% درست۔ پھر اس کے والد جو ہیں وہ خوشی سے اس کو ایک گال تھپ تھپاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ پھر اپنے والد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو ایکسرسائز کروائی تھی، بک ورک تھا، پیج نمبر 116 یعنی کہ 116 پر ہم نے یہ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ کے ساتھ جو آپ کو آپشن دیے گئے ہیں ان کی مدد سے فل کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ درست اور غلط کا آپشن تھا یہاں پہ، کہ آپ نے جیسے یہ ابو نے اسے چائے پلائی، اس نے چائے پلائی تھی، کچھ اور کھلایا تھا، جو بھی تھا۔ اگر یہ جملہ درست ہے تو آپ نے ٹک لگانا، اگر غلط ہے تو آپ نے کراس لگانا ہے۔ یہ 4-5 جملے تھے، ہم نے یہ کام کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کاپی ورک ہمارا ہوا تھا، اس میں ہم نے آپ کو کچھ سوالات اس کے یہ ہیں کہ فرحان کے ابو اسے کہاں لے کر گئے؟ جواب اس کا ہے کہ فرحان کے ابو سے پاکستان ریلویز لے کر گئے۔ نمبر 2 ہے، انہوں نے وہاں پر کون سا کام سر انجام دیا؟ اچھا، اس کام سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے کالم جو ہیں وہ بلو کلر سے ڈرا کرنے ہیں، مارجن۔ بہت سارے بچوں کی آج میں نے کاپیز کی تھی، مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے، نیٹ اینڈ کلین ورک بالکل نہیں تھا، انٹائیڈی ورک تھا۔ میں کسی کی کاپی سے یقین کریں، چند ایک کے علاوہ کوئی بھی کاپی ایسی نہیں تھی جس سے مجھے خوشی ملی ہو۔ جس طرح سے ہم کلاس میں کام کرواتے ہیں، آپ نے گھر میں بالکل بھی توجہ کے ساتھ نہیں کام کیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بس گزارا کیا آپ نے، بس چلتا چلتا کام کیا آپ نے۔ تو آنا تو آپ نے اسکول میں ہی ہے نا، اور پیپرز آپ کس طرح سے دیں گے، ٹیسٹ آپ کس طرح سے دیں گے جب آپ کو یاد نہیں ہوگا اور کام آپ کا جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہوگا۔ میں تو ایسا کام ہی چیک نہیں کروں گی، میں دوبارہ آپ سے کام کروانے کا بولوں گی۔ اب دوبارہ میرے پاس پلیز اس طرح کا کام مت بھیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 ہے، انہوں نے وہاں پر کون سا کام سر انجام دیا؟ انہوں نے وہاں سے راولپنڈی ایک میٹنگ میں جانے کے لیے ٹکٹ بک کروائی۔ نمبر 3، فرحان کو اس کے ابو نے کیا چیز کھلائی؟ فرحان کو اس کے ابو نے کلفہ کھلایا۔ کون سا محکمہ ہمیں بجلی فراہم کرتا ہے؟ وابڈا کا ادارہ ہمیں بجلی فراہم کرتا ہے۔ یہ سوالات ہو چکے تھے، میں جسٹ آپ کو دوبارہ ریوائز کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ بلدیہ کے ذمہ کون کون سے کام ہوتے ہیں؟ شہر میں صفائی ستھرائی کی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے بلدیہ کا محکمہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے شہر بھر کی گلیوں اور محلوں کی صفائی کرائی جاتی ہے، اور صفائی کے بعد جمع ہونے والے کوڑے اور آلائشوں کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانے کا کام بھی کرایا جاتا ہے۔ باقی یہ بک ورک ہے، پیج نمبر 116 سے لے کے 117 تک، یہ ٹھیک ہے۔ اور املا کے الفاظ میں آپ کو بک پہ نشانات لگوا چکی تھی، انڈر لائن کروا لیے تھے الفاظ، وہ آپ نے سٹارٹ میں کرنے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ورک تھا، فی الحال میں نے ریوائز کیا ہے اور کچھ آپ کو انسٹرکشن دینی تھی، جس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے۔ نیکسٹ ہم کام جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، لیکن آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ کام آپ جب بھی کریں
پلیز اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. جیسے ہم کلاس میں کرواتے ہیں آپ نے ویسا ہی کرنا ہے. اب اگر یہاں پہ میں نے کسی اور کلر سے لکھا ہے آپ نے بھی بس ویسے ہی کرنا ہے کیا؟ ویسا نہیں کرنا. جس طرح سے آپ کو کرائٹیریا آپ کو بتایا گیا ہے کاپی مینٹین کرنے کا، کاپی ریڈی کرنے کا، ویسے ہی آپ نے کرنا ہے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ اوکے جی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.